یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا اس کے پیچھے بھی جو اصل میں جو پولیٹیکل گیم ہے وہ تم نہیں سمجھ رہے. یہ نواز شریف کو سلامی ہے کہ تیرے ڈر نے ڈالر کو یوں کیا تھا جب بندہ کا میں نیچے لاؤں گا. ہم لائے ہیں, آ رہے ہو بڑے پاکستان کو امید دینے, اور آپ نے بڑھائے, ہم نے ایک مرتبہ 40 روپے کم کی, اور ساتھ ہی ایک جو پریس کانفرنس ہوئی ہے آج 3 سلامیاں ملی ہیں موصوف کو پتہ نہ آنے سے پہلے. یہ تھوڑا سا سیاست یہ بھی دماغ ذہن میں رکھا کرو. اور ان کو کون سی جماعت میں بھیجا گیا ہے؟ پی ایم ایل این میں نہیں, استحکام پاکستان. اور بھی کچھ کہلوانا ہے کہ یا پروگرام بند ہی کر دیں گے؟ میرا ایک سوال کی جیسا بات یہ ہے کہ جس طرح انوار اللہ کاکڑ صاحب دیکھے ساتھ ہی وہ پھر چین چلے گئے ہیں اور وہاں ان کا پھر استقبال ہوگا. وہ بڑا وہ آ رہا تھا خواتین وہ باؤ فورم کے لیے. اگر میں بات آپ کی یہ تھیری مان لیتا ہوں کہ ڈنڈے کے زور پہ یہ سارے کام ہو گئے, تو پھر یہ جو ووٹر ہے یہ سیاستدان کو کیوں ووٹ دیتا؟ پھر ڈنڈے کو ہی ووٹ دے دے تو یہی ہوگا انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا نا جب وہ ہوں گے. دیکھیے اگر اس طرح فرض کریں یہ ریفلیکٹ کر رہی ہوں, اب میں تمہیں سیریسلی کہہ رہا ہوں, فرض کرو واقعی یہ 40 روپے جو کمی ہوئی ہے اور یہ ریفلیکٹ نیچے ہو گئی, یہ ریفلیکٹ نیچے ہو گئی, اس کے بعد ڈالر بھی اور نیچے ہو گیا, فرض کرو کہ 250 نہ صحیح 260-70 تک آ گیا ہے, تو پھر لوگ پکار اٹھیں گے الیکشن نہ ہی کراؤ جی, آپ بیٹھے رہو. ویسے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا, پھر بتا دیتا ہوں, دے آر ویری کانفیڈنٹ کہ ڈالر 250 بابو, میں پیٹرول 250 رہا ہوں, سونا 1.5 لاکھ تو روپے. یہ میسج تو لوگوں کو جائے گا نا کہ بھائی جن کو ہم الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں اور جن کے بارے میں خاص طور پر شہباز شریف اینڈ کمپنی کے بارے میں کہ یار کہ اور کچھ نہ ہو, ان کو مارکیٹ میں رونق لگانی آتی ہے, ان سے نہ لگی. درمیان میں وقفہ آیا, سامنے بیٹھے کاکڑ صاحب, سوچ بچار کی عدنان حیدر نے, اور اللہ نے رونق لگا دی. تو کیوں نہ اسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو 1.5-2 سال آگے بڑھانے کا. اچھا نہیں, یہ کتاب بند کر دیں خدا کا واسطہ. یہ 70s 80s کے لوگ, آپ ہمارے بزرگ ہیں, آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت آپ پھر یہ چاہتے ہیں آپ نے کہ زندگی گزاری, نہیں ٹھہریں, آپ ہون بریک پہ پیر رکھو. آپ نے زندگی گزاری مارشل لاء میں, آپ پیدا ہوئے تو مارشل لاء تھا, آپ کی کا لڑکپن تھا جوانی میں مارشل لاء, بڑھاپا آیا, نہیں ابھی بڑھاپا نہیں, ٹھہریے سن لو نا, پھر آپ جوانی سے بڑھاپے میں جا رہے تھے تو مارشل لاء تھا. آپ کو ہے مارشل لاء کی عادت, جی ہم ہیں جمہوریت پسند. مارشل لاء والوں نے طریقہ سیکھ لیا کہ خود آگے کیوں لوگوں کے تانے سنے. ثاقب نثار نو اللہ تعالیٰ زندگی دے, آصف سعید کھوسا, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلیں دیکھیے سامنے نہیں آنا ہے, یہ ہے مسئلہ. اور اگر کاکڑ صاحب جتنے جی حضوری اگر شہباز شریف صاحب بھی کریں گے انشاءاللہ تو انہیں الیکٹ کروا کے بھی لے آئیں گے. کیا برائی؟ مجھے آپ ڈانٹیں گے شو کے بعد, لیکن میں بولنا نہیں, چاہتا ہوں, سامنے کریں جی, کیوں میں بولنا چاہتا ہوں. بولیں, ٹاپک مہنگائی, بول کے لب آزاد ہے, اللہ بھلا کرے. معاملہ تھا مہنگائی کا, میں لے گیا ہوں کہ یہ نواز شریف کو سلامی ہے. آپ بولے گا, لیکن ایک سوال, او بھائی نواز شریف مطلب خدا کا نام لیں, وہ 3 دفعہ ڈسا ہے یار. اگر وہ پاکستان آ رہا ہے تو حالات وہ نہیں ہے. میرے بھائی کچھ لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے, تمہیں پتہ ہے کہ کچھ لوگ تم نے ہمارے کلچر کا کچھ لوگ انہیں باقاعدہ سام پالے ہوتے ہیں, ان سے ڈسواتے ہیں. ڈونٹ یو نو سچ کریکٹرز ان آور سوسائٹی؟ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں. نواز شریف کی یہ سیاسی خودکشی ہوگی 4تھی دفعہ بھی اگر تاریخ اپنے آپ کو دہرا لے تو, جو کہ نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے. تاریخ نے دہرانا ہے, تاریخ دہرانے سے رک نہیں رہی ہے. تم جن چکروں میں پڑ گئے ہو, میں تمہیں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 40 روپے تو کم ہوئے. ایک جواب, ایک لائن کا جواب تو دے دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف آ کے پھر انہی غلطیوں کو دہرائیں گے؟ اب میں اس عمر میں تو مجھے کتنا بدل لو گے, یعنی میں کتنا بدل سکتا ہوں. تمہارا کیا خیال ہے جیسے میں چکن نہیں کھاتا, اب میں چکن کھانا شروع کر سکتا ہوں؟ نہیں, یہ کافی نہیں ہے. میں آپ پہ چیخ پڑتا ہوں سر گاٹ دا پوائنٹ, ٹھیک ہے, اب میں یوں ہو جاؤں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کہاں اتر رہے ہیں پھر وہ؟ ابھی تو اسلام آباد اور لاہور کے بیچ میں ہی کھڑے ہیں.
اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی. خالی اسلام آباد اترے ہیں پہلے. نہیں جہاز کیونکہ ان کا اپنا ہے. ہاں تو پہلے اسلام آباد آ جائیں. سی اے کو بتانا ہے کہ انہیں لاہور لینڈ کرنا ہے یا اسلام آباد لینڈ کرنا ہے. سو پہلے اسلام آباد لینڈ کریں گے تو اس وقت تک کیا پھر اور قیمت کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ 21 تاریخ تک یہ اندازہ بتاؤ. سمجھ نہیں پایا اس ساری اکنامک سٹیبلٹی کو اب نواز شریف سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ بہت میری نظر میں یہ بات سیاستدان ہمارے نہیں سمجھ رہے ہیں, سارے نہیں سمجھ رہے ہیں. اس وقت جو ہے صورت احوال یہ ہے کہ یہ بات بتدریج لوگوں کے ذہنوں میں آ رہی ہے کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, یہ جماعت وہ جماعت نہیں. وہ لوگ کوئی بھی اس جماعت کا نام ہو, وزیر اعظم جو بھی ہو, وہ لوگ جن کو میں اور آپ اپنے ووٹوں سے بقول شخص سے بھیجتے ہیں کہ ہمارے مسائل دور کریں, یار ان سے چیزیں قابو میں نہیں آتی کیونکہ وہ خود ایلیٹ کا حصہ ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں جب وہ ایک طرف ہوتے ہیں تو اتنے برے, ایک طرف حالات دیوالیہ شوالیہ یہ وہ, اور ادھر ڈالر کی قیمت بھی جو ہے رک گئی, کم ہونا پھر شروع ہو گئی. لیکن مجھے پھر نہیں سمجھ آتی نا نصرت صاحب, آپ روز آج بھی جیسے بات ہوئی آپ نے کہا کہ یہ لانگ ٹرم سٹیبلٹی نہیں ہے, اس پہ بھی آپ کو شک ہے. جب لانگ ٹرم نہیں ہے تو پھر امپیکٹ تو وہ نہیں ہوگا نا. سٹیبلٹی اس لیے نہیں ہے بابو کہ وہ اس وقت تک اگر انتخاب کروا کے تو ایک یعنی کہ چنو منو بریگیڈ ٹائپ کی وہ ایک بن جائے کہ بھئی وہ ایک بھارمتی کا کنبہ جیسے یعنی پرانی حکومت تھی, بہت ساری جماعتوں کو ساتھ مل کے, اس بار 3-4 مل کے معاملات اس طرح چل جائیں گے, چل رلے ملا کام ہو جائے گا.